بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ ہم نے لاسٹ ٹائم جو ٹاپک ڈسکس کیا تھا وہ تھا کہ پولیٹیکل سائنس کیا ہے، اس کی کیا ڈیفینیشن ہے، پولیٹکس کس کو کہتے ہیں، گورنمنٹ کیا ہوتا ہے، اور گورنمنٹ کی کچھ ہم نے اقسام ٹائپس آف گورنمنٹ جو مختلف ٹائپس کی ہے کچھ ڈسکس کی تھیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کریں گے، مکمل کریں گے۔ تھوڑا سا ریویو کے طور پہ ہم پچھلے لیکچر کو بھی دہرائیں گے اور آج جو نئی ڈسکشن ہے اس کو بھی اس میں شامل کریں گے۔ سب سے پہلے جو بات ہے وہ ہے کہ پولیٹیکل سائنس ایکچولی ہے کیا۔ ایسی شاخ سوشل سائنس کی جو ہمیں پولیٹیکل بیہیویئر کے بارے میں، سیاسی اتار چڑھاؤ کہ آنے والے وقتوں میں کیا ہونا ہے، کیا ہو رہا ہے، یا موجودہ دور میں کسی بھی ملک کا جو انتظامی امور ہیں وہ کس طرح سر انجام دے رہے ہیں، اس مکمل سسٹم کی، اس مکمل سٹرکچر کی جو ہم سٹڈی کرتے ہیں اس کو پولیٹیکل سائنس کہتے ہیں۔ اب سوال ہے کہ جی پولیٹیکل سائنس پولیٹکس سے نکلا ہے، پولیٹکس مطلب سیاست، زبان رد عام ہم اس کو مسلسل سنتے رہتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ جی سیاست کیا چیز ہے؟ سیاست ایکچولی مختلف لوگوں کا، گروپ کا، کمیونٹی کا آپس میں رہنے کے لیے جو کوئی فیصلے کیے جاتے ہیں، جو کوئی معاہدے کیے جاتے ہیں، جو کوئی طور طریقے متعین کیے جاتے ہیں، اس سارے سسٹم کو پولیٹکس کہتے ہیں۔ مطلب کسی بھی وہ ایریا ہو، وہ قبیلہ ہو، وہ کوئی شہر ہو، وہ کوئی اسٹیٹ ہو، وہ کوئی ریاست ہو، وہ کوئی ملک ہو، اس میں جتنے بھی لوگ آپس میں مختلف قوانین، جن کو ایگریمنٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، جن کو فیصلے اور معاہدے بھی کہہ سکتے ہیں، جن کو رولز آف لا بھی کہہ سکتے ہیں، جو چیزیں وہ ڈیفائن ان کے رہنے کے لیے ڈیفائن کی جاتی ہیں، ان کو پولیٹکس کہتے ہیں۔ اب پولیٹکس کے بعد ہے کہ گورنمنٹ کیا ہے۔ گورنمنٹ اگر ہم سادہ لفظوں میں اس کو ایکسپلین کریں، اس کو بیان کریں، تو لوگوں کا گروپ جو با اختیار ہو کسی بھی خاص ایریا میں، کسی بھی خاص صوبہ میں، کسی بھی خاص ریاست میں، کسی بھی خاص ملک میں، ایسا با اختیار گروپ لوگوں کا جو اس میں رہنے والے لوگوں کو منظم رکھے، ان کے تمام معاملات زندگی کو بہتر انداز سے انجام دینے کی کوشش کرے اور اپنی ذمہ داری نبھائے، تو اس سارے رول ریگولیشن اور سارے سٹرکچر کو گورنمنٹ کہتے ہیں۔ گورنمنٹ چند لوگوں کا ایک ایسا قافلہ کہہ سکتے ہیں، چند لوگوں پہ مشتمل ایک کارواں کہہ سکتے ہیں، چند لوگوں پہ مشتمل ایک اسمبلی کہہ سکتے ہیں، جو یہ مختلف رولز، ریگولیشن، قوانین اس جگہ، اس شہر، اس قبیلہ، اس ملک میں رہنے والے لوگوں کے لیے بنائے جاتے ہیں، ان کا امپلیمنٹیشن، ان کا لاگو ہونا جن لوگوں کے تھرو ہوتا ہے ان کو گورنمنٹ کہتے ہیں۔ گورنمنٹ کی کتنی قسمیں ہیں؟ سب سے پہلے ہے کہ جی ریپبلک، ایسی حکومت جس کو عوام اپنے ووٹ سے الیکٹ کرے، سلیکٹ کرے، اور وہ عوام کے ریپرزنٹیٹیو ہوں، عوام کی باقاعدہ طور پہ نمائندگی کریں،
اس سارے سسٹم کو ریپبلک کہتے ہیں۔ مطلب کسی بھی لیول پہ جس علاقے سے وہ منتخب ہوئے ہیں اس علاقے کے لوگوں کے جو کوئی ضروریات زندگی ہیں، جو ان کے مسائل ہیں، ان کو ایک فورم پہ ریپرزینٹ کرنا، ان مسائل کو ایک خاص سطح پہ جہاں معاملات اور مسائل حل ہونے ہیں وہاں پیش کرنا، وہاں ان کو ہائی لائٹ کرنا، یہ اس ریپرزینٹر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس اسٹرکچر کو ریپبلک کہتے ہیں۔ نیکسٹ، ڈیموکریسی، یہ بھی اسی سلسلے سے ہی ملتا جلتا ہے کہ یہ بھی لوگوں کے بنائے ہوئے نمائندے جو باقاعدہ طور پہ ووٹ کے ذریعے سلیکٹ ہوتے ہیں، اور عوام ان سے پھر اپنے ووٹ کا احتساب چاہتی ہے کہ کیا آیا ایک بندہ اگر کسی خاص علاقے میں منتخب ہوا ہے عوامی مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے، عوامی مسائل کو ڈسکس کرنے کے لیے، کیا وہ بہتر انداز سے وہ ہائی لائٹ کر رہا ہے، یا ان لوگوں کا جو ایک قافلہ ہے یا لوگوں کا ایک ہجوم ہے، کیا وہ سارے مل کے کوشش کر رہے ہیں کہ ملک و قوم ترقی کرے، یا جس ایریا کے مسائل ہیں کیا وہ اجاگر ہوں۔ ڈیموکریسی میں عوام کا احتساب جو ہوتا ہے وہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس تیسرا آپشن آتا ہے وہ ہے تھیوکریسی۔ یہ کیا ہے؟ اس میں جو اقتدار اعلیٰ ہے وہ خدائے بزرگ و برتر کی ذات ہوتی ہے کہ تمام تر جو معاملات ہیں وہ خدا کے سپرد ہوتے ہیں۔ تمام انتظامی امور خدا اللہ پاک نے ڈائریکٹ تو ان کو انجام نہیں دینا، وہاں نائب کے طور پہ جو علماء کرام ہوتے ہیں وہ ان احکامات قرآن و حدیث کی روشنی میں، اگر کسی مسلم کنٹری میں ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں جو معاملات زندگی کے اصول، ضوابط، قاعدے بتائے گئے ہیں ان کے لیے عوام کو باقاعدہ ایک منظم راستے دینا، اپنا ایک پیغام دینا کہ زندگی اس کے مطابق گزارے۔ جس ملک میں یہ سسٹم رائج ہو وہاں تھیوکریسی کہتے ہیں۔ جیسا کہ ایران میں یہ سسٹم موجود ہے، جو مذہبی رہنما ہوتا ہے وہ اس کے فیصلے کے بغیر، اس کے سگنیچر کے بغیر کوئی بھی بل پاس نہیں ہوتا۔ اس ملک کا کوئی صدر ہو، اس ملک کا کوئی وزیر اعظم ہو، جب تک مذہبی رہنما جو وہ مجتہد کی صورت میں ہو، وہ عالم کی صورت میں ہو، جب تک وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا تو وہ قوانین، وہ رولز، وہ امینڈمنٹ تب تک پاس نہیں ہوتی جب تک اس کے سائن سگنیچر نہ ہو۔ ایسا سسٹم جہاں خدا کی حکومت ہو، تمام تر قوانین کا ایک اقتدار اعلیٰ جو ہے خدا کی ذات کو مانا اور جانا جائے، اور اس کے نائب ڈائریکٹ پھر معاملات میں انوالو ہو کے حکومتی سطح پہ جو انتظام ہے، انتظامی امور ہیں، ان کو سر انجام دیں، وہ اس میں اپنی رائے دیں، تو اس سسٹم کو یہ تھیوکریسی کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہے آٹوکریسی۔ یہ کیا ہے؟ یہ آمریت ٹائپ ہے، مطلب ایک فرد واحد با اختیار ہوتا ہے، وہ جو فیصلہ کرے، وہ جیسا فیصلہ کرے، اس کو وہ فیصلہ اچھا لگے، وہ اس کو برا لگے، اس کی خامیاں ہوں، اس کی گنجائش موجود ہو، وہ کسی سے مشاورت کرنے کا پابند نہیں ہوتا۔ وہ جو بھی اناؤنسمنٹ کر دے، جو بھی اپنا فیصلہ سنا دے، اس کو من و من ایسے ایکسیپٹ قبول کرنا پڑتا ہے۔ عراق میں یہ سسٹم رائج رہا ہے صدام حسین کی حکومت میں خاص کر، تو یہ بھی ایک گورنمنٹ ہے قسم ہے۔ ٹیکنوکریسی۔ ٹیکنوکریسی کیا ہے؟ کہ کسی بھی فیلڈ میں جو ایکسپرٹ لوگ ہوتے ہیں، جو ٹیکنیکل اسٹرانگ مضبوط لوگ ہوتے ہیں، جو تمام چیزوں کا فہم رکھتے ہیں، اس چیز کی بنیاد سے لے کر اختتام تک
اس کے جتنے بھی مرحلے ہیں ان کو بہتر انداز سے اگر وہ کر سکتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہر شعبہ جات میں باقاعدہ منتخب کیا جائے اور پھر ان کو نگران اعلیٰ مقرر کیا جائے، اور وہ سارا جو سسٹم بنتا ہے اس کو ٹیکنوکریسی کہتے ہیں۔ فیشزم یہ جو ہے، اس سے مراد ہے کہ زبردستی، زور زبردستی، ڈنڈے کے زور پہ سارے سسٹم کو کنٹرول کیا جائے، اور پھر جو بھی قوانین ہیں، جو بھی رول ریگولیشن ہیں، ان کی امپلیمنٹیشن کے لیے جو سختی کی جائے اور سارا کنٹرول کیا جائے، تو اس کو فیشزم کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو نیکسٹ سلسلہ ہے اسے انارکی کا نام دیا جاتا ہے، انارکی کہتے ہیں۔ یہ ایسا ملک جہاں کوئی رول ریگولیشن نہ ہو، جہاں کوئی قاعدے قوانین نہ ہوں، جہاں کوئی قانون کی بالادستی نہ ہو، بلکہ بھگدڑ مچی ہوئی ہو، لوگ گورنمنٹ کچھ کہے اور اس کو ڈس اوبے کر دے، کمیونٹی باغی گروپ موجود ہوں، تو اس کو انارکی کہتے ہیں۔ یہ سری لنکا میں بھی باغیوں کا گروپ ہے، یا شام اور لیبیا میں بھی یہ رہا ہے، عراق میں بھی کسی حد تک رہا ہے۔ نیکسٹ اس کے بعد جو آ رہا ہے وہ ہے مونارکی، بادشاہت، مالوکیت، مطلب فرد واحد جو ہے وہ ایسے سمجھ لیں نگران اعلیٰ ہوگا، تمام تر ذمہ داریاں اسی کے کندھوں پہ ہوں گے، وہ صحیح کرے، وہ غلط کرے، وہ اچھا کرے، وہ برا کرے، وہ با اختیار ہوتا ہے، اور وہی یہ سارا سلسلہ سر انجام دیتا ہے۔ اس کو مونارکی کہتے ہیں، مطلب کنگ کوئین، جیسے کہ عراق میں سعودی عرب میں یہ سلسلہ موجود ہے کہ وہاں ایک بندہ بادشاہت کا سلسلہ جو ہے نا وہ چل رہا ہے، اور وہی اس کو سر انجام دیتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہماری جو سلائیڈ ہے اولیگارکی، اس میں خاص طبقہ، اشرفیہ، مطلب مالدار لوگ، امیر جاگیردار لوگ، بزنس مین لوگ، جو ایسا سسٹم، ایسی لابی جو مضبوط ہو، میڈیا کی ہو، وکلا کی ہو، جو معاشرے میں مضبوط ہوں، جو پاور میں ہوں، جو دوسروں کو مغلوب کر سکیں، اور وہ انتظامی امور کو کنٹرول کر رہے ہوں، تو ایسے سسٹم کو اولیگارکی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے پلوٹوکریسی۔ یہ کیا ہے؟ اس میں بھی مالدار لوگ جو ہیں یہ گورنمنٹ کا کنٹرول کرتے ہیں، جو امیر لوگ ہیں وہ سارے سسٹم کو کنٹرول کرتے ہیں، اور وہی سارا سسٹم جو انتظامی امور ہیں اس کو سنبھالتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ٹریننگ، اس لفظ کو پڑھیں گے ٹرانسجینڈر۔ یہ اس سسٹم میں انکلوڈ ہوتے ہیں، اور یہ سارے سسٹم کو سنبھالتے ہیں۔ انہی سے ہی رولز اینڈ جو جسٹس، جو قاعدے قوانین ہوتے ہیں وہ یہی پاس کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ٹوٹلیٹیرین۔ یہ کیا سسٹم ہے؟ یہ بھی مطلق العنان جسے کہتے ہیں نا، ایک فرد واحد جو ڈکٹیٹر ہو، جس کے سارے ہی کنٹرول میں ساری چیزیں ہوں، اور وہی سارے سسٹم کو کنٹرول کرے۔ بہرحال یہ چیزیں ساری ملتی جلتی ہیں، بہرحال مختلف ممالک میں مختلف ناموں سے یہ سارے سسٹم رائج ہیں، اور حکومتی امور کو یہ سنبھال رہے ہیں، تو ہم یہی ڈسکس کر رہے ہیں۔ نیکسٹ ہے فیڈریشن۔ یہ ایک یونین ٹائپ ہوتی ہے، مطلب مختلف اسٹیٹ کی ہو سکتی ہے، گروپ کی ہو سکتی ہے، مختلف پارٹیز کی ہو سکتی ہے، جیسے ہمارے ہاں ایک سینٹرل اسمبلی کے الیکشن جسے نیشنل اسمبلی کہتے ہیں، ایسے ہی سینٹ کے الیکشن ہوتے ہیں، ایسے ہی صوبائی لیول پہ الیکشن ہوتے ہیں، ایسے ہی بلدیات میں یونین کونسل لیول پہ الیکشن ہوتے ہیں، مطلب جہاں پاورز بکھری ہوئی ہو، مختلف یونٹس میں تقسیم کی ہوئی ہوں، انتظامی امور کو سر انجام دینے کے لیے چھوٹے چھوٹے یونٹ بنائے جائیں، اور ایک دوسرے سے منسلک ہوں، ایک دوسرے کو کنٹرول کر رہے ہوں، اور ایک دوسرے کا احتساب کر سکیں، اس کو فیڈریشن کہتے ہیں۔
کامنزم بھی اسے کہتے ہیں. نیکسٹ جو ہے سلائیڈ آپ کے سامنے آئی ہے، یہ جیسے کہ نام سے ہی ہے کامنس، مطلب اشتراک، مختلف لوگوں کے ملنے سے جو ہے یہ سلسلے چلتے ہیں. کوئی بھی پروجیکٹ ہے وہ مختلف لوگوں کو اس میں انوالو کر کے کام سر انجام دیا جاتا ہے. اس کی لک آفٹر جو ہے وہ گورنمنٹ کرتی ہے، اور پھر جس کی جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے اور اس کو پھر جو چیز ضرورت ہوتی ہے اس لحاظ سے اس کو وہ جو گورنمنٹ ہے وہ ریٹرن کرتی ہے. وہ انڈسٹری کی صورت میں ہے، وہ فیکٹری کی صورت میں ہے، وہ مختلف بزنس کی صورت میں ہے، یہ چیز ہوتی ہے. نیکسٹ ہے جنتا. یہ بھی ایک ڈکٹیٹرشپ ہے. یہ ملٹری سے خاص کر جو ہے نا حکومت کو گرا کے، جیسے مارشل لا ہمارے ہاں لگتا ہے اور کافی سارے مارشل لا یہاں لگے ہیں، جمہوری حکومت کو گرا کے جو کنٹرول آرمی سنبھال لیتی ہے تو اس کو جنتا کہتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ ڈکٹیٹرشپ، یہ بھی یہی ہے کہ فرد واحد یہاں رسپانسیبل ہوتا ہے اور وہی ساری چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھی ٹرائبز، قبیلے، مطلب مختلف قبیلے وہ اپنے قاعدے قانون خود بنا لیتے ہیں اور وہ رہ لیتے ہیں. جیسا کہ آج کل آپ ایک ڈرامہ سیریل چل رہا ہے سیریز کے آپشنز میں وہ سیریز ہیں تو سیزن ہیں، سیزن کی صورت میں ارترل وہ جو چل رہا ہے اس میں بھی یہ ٹرائب کلچر ہے کہ کئی قبیلہ ہے، مختلف قبیلے ہیں جو مختلف جگہوں پہ جو ہے نا اپنے سردار کی قیادت میں رہتے ہیں اور اپنے قاعدے قوانین جو ہے نا ایک جرگے کی صورت میں پھر ڈسکس کرتے ہیں اور جو فیصلہ بھی ہو وہ وہاں. ایسے نیشنلزم کا ایک سلسلہ ہے کہ تمام تر انڈسٹری، فیکٹری، جتنی بھی جو چیزیں ہیں جو عوام الناس کی ہیں، گورنمنٹ ان کو اپنی ملکیت میں لے لیتی ہے اور ان کے سارے انتظامی امور سنبھالتے ہیں. یہ 71 کی دہائی میں تقریباً بھٹو دور میں یہ پاکستان میں بھی یہ نیشنلزم لگایا گیا کہ لوگوں کی جتنی بھی فیکٹری انڈسٹری تھی کہ ان کو پروفٹ دے دیا جائے گا، اور یہ حکومت نے سنبھال لی. لیکن وہ چند ہی سالوں میں یہ چیز ایکسپورڈ ہو گئی، کیونکہ جس کی انویسٹمنٹ ہوئی ہوتی ہے وہ تو خوب محنت کرتا ہے، وہ تو کوشش کرتا ہے، وہ تو اسٹرگل کرتا ہے کہ اس سارے سسٹم کو بہتر انداز سے سنبھالے. لیکن باقی جو لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی صرف گورنمنٹ کا ہمارا جو سسٹم سٹرکچر ہے کہ اپنی تنخواہ سے غرض ہے کام کرنا جو ہے نا وہ قباحت فیل کرتے ہیں، تو اس لحاظ سے بھی ساری وہ انڈسٹری تباہ ہو گئی نا. پھر سے یہ ڈیسیجن جو ہے وہ واپس لینا پڑا اور پھر سے جن کی جو ملکیت تھی وہ چیزیں جو ہے نا واپس چلی گئیں. بہرحال اس فیصلے سے آج بھی بڑا انویسٹر ڈرتا ہے کہ ایسے ملک میں جہاں اس طرح کے رول ریگولیشن ہوں، جہاں کوئی بندہ اتنی انویسٹمنٹ کرے اور کل کو گورنمنٹ اس چیز پہ قابض ہو جائے تو آج بھی وہ ہیزیٹیٹ ہوتا ہے، وہ ہچکچاہٹ کا شکار ہوتا ہے کہ ایسے ملک میں انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے جہاں آپ کی سرمایہ کاری محفوظ ہی نہ ہو. تو صاف ظاہر ہے آپ دور بھاگیں گے، آپ دور رہیں گے. بہرحال یہ کسی حد تک ہمارا ٹاپک کور ہوا. یہ جو آپ لوگوں کا سلیبس پولیٹیکل سائنس سیمسٹر 2 کا ہے اس کا گول 1 ہم پڑھ رہے ہیں. ہم نے پڑھا گورنمنٹ کیا ہے، سیاست کیا ہے، گورنمنٹ کی کتنی قسمیں ہیں. یہ چند ایک جو قسمیں تھیں کچھ 16 17 18 قسمیں ہو جاتی ہیں، یہ میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی ہیں. امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی ہوں گی. بہرحال کسی طرح کی کوئی کنفیوژن ہو تو انشاءاللہ آپ سوال کی صورت میں کمنٹس کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو جو ہے نا اس کا مؤثر جواب دے دیا جائے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.